الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ ومن والا۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو میں۔ ناظرین، آج کا ہمارا سوال راشد صاحب نے کیا ہے۔ انہوں نے اپنا مقام نہیں لکھا، کہاں سے سوال کر رہے ہیں۔ سوال ان کا کچھ سماجی قسم کا ہے۔ پوچھتے ہیں کہ جب ہم کسی لڑکی کو پسند کرنے جاتے ہیں، پسند کر لیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد 7-8 آدمی لے کر پھر اس کے گھر منگنی کے لیے جاتے ہیں، جوڑے گھوڑے اور کیا کیا چیزیں لے کر۔ کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے، یہ ساری رسمیں ہماری یہاں کی ہندوستانی سماج کی رسمیں ہیں، ان کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ اس بارے میں خاموش ہے۔ جب تک اس کی صورتحال سادہ رہتی ہے، اس میں کسی کے لیے کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور غریب امیر سب لوگ آسانی کے ساتھ کسی چیز کو کر لیتے ہیں اپنے یہاں کے حساب سے، تو شریعت اس پر کوئی قدغن نہیں لگاتی، اس کو منع نہیں کرتی۔ رسول اکرم فرماتے ہیں اترکونی ما ترکتکم، جن مسائل کو میں نے بیان نہیں کیا، نہ کرنے کے لیے نہ روکنے کے لیے، شریعت خاموش ہے، تو اس میں تم کر سکتے ہو، لیکن حد کیا ہے؟ وہ جو اصول کلیہ ہیں شریعت کے، جیسے اسراف، جیسے غریبوں کا استحصال، جیسے کسی پر ظلم و زیادتی، کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھا جانا، یہ جو چیزیں ہیں شریعت ان سے روکتی ہے، منع کرتی ہے۔ تو یہ چیزیں اگر اس میں داخل ہوتی ہے تو پھر علماء کرام اس پر روک لگاتے ہیں کہ بھائیو یہ چیز ناجائز ہے، اور اگر اس کو لازم و ضروری اور شرعی چیز سمجھ لیا جائے تب علماء کرام اس پر حکم لگاتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، اور جب تک وہ اس کو لازم ضروری اور شرعی چیز نہیں مانتے ہیں تب تک اس پر حکم بدعت کا نہیں لگتا۔ ہم کہتے ہیں کہ اس سے بچو، اس سے رکو، ایسا مت کرو، یہ شریعت میں اس کا حکم نہیں ہے۔ اور ایسا بھی کب کہتے ہیں؟ جب وہ مصیبت بن جاتی ہے لوگوں کے لیے، اور جب تک وہ مصیبت نہیں ہے، یہاں کے رواج میں ہے وہ چیز اور عام ہے، سبھی لوگ کرتے ہیں، امیر غریب سب اپنے اعتبار سے کر لیتے ہیں، اور کسی کے لیے اس میں پریشانی نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے، تو جواز کے درجے میں ہوتی ہے وہ چیز۔ تو اب آپ کا جو سوال ہے، جب آپ گئے تھے کسی لڑکی کو دیکھنے کے لیے اور وہ لڑکی آپ کو پسند آ گئی، مان لیجئے 1 آدمی 2 آدمی، 1 عورت 2 عورت، 1 خاتون 2 خاتون آپ کے ساتھ تھیں، اور آپ کا مشورہ ہوا اور اسی وقت ہو گیا، اور کسی اور سے پوچھنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، تو آپ کہہ دیجئے کہ لڑکی آپ کی ہمیں پسند ہے، اور انشاءاللہ باقی باتیں پھر دوسری ملاقات میں یا فون پر یا کسی ذریعے سے ہو جائیں گی، یا آپ ہمارے یہاں آئیے، ہمارا گھر بار، ہمارا لڑکا بھی دیکھ لیجئے۔ وہ آئیں تو یہاں پر وہ کہیں کہ بھئی آپ کا گھر، آپ کے بچے، ماحول ہمیں پسند ہے، تو بس وہیں پر بیٹھ کے یہ سب باتیں کر دیجئے۔ اب یہ کہ نہیں 7-8 آدمی جائیں گے، پھر اس میں سارے داماد پوچھے جائیں گے، جس داماد کو چھوڑ دیا تو اس کا ساری زندگی جوتا رہے گا کہ ہمیں تو بلایا نہیں، ہم شادی میں نہیں شریک ہوں گے، ولیمے میں نہیں جائیں گے، اور اس میں نہیں کریں گے اور اس میں نہیں کریں گے۔ یہ ساری رسمیں آج مسلمان کے لیے مصیبت بن گئی ہے۔ ان مصیبتوں سے جتنا جلد ہو سکے اس کو اپنا پلہ جھاڑ لینا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، اس سے رکنا چاہیے۔ شادی بیاہ میں جتنی سادگی برتی جائے
جتنے کم اخراجات رکھے جائیں اتنا ہی وہ شادی برکت والی ہوتی ہے۔ اب ایک بار تو آپ دیکھنے کے لیے گئے، اب ان کے لیے چلو کھانا کھلانا اتنا کوئی بوجھ کی بات نہیں تھی، 2-1 دن آپ رہے ان کے یہاں، ٹھیک ہے۔ اب آپ 7-8 آدمی جا رہے ہیں، اب اسی میں کسی جگہ پر یہ ہے کہ نہیں انہوں نے کسی نے وہ جو ہے کپڑے نہیں دیے اور ساس کے بندے نہیں دیے، اور اس میں ارے نتنی تو دی نہیں، ارے انگوٹھی تو پہنا ہی نہیں۔ یہ ساری چیزیں جاہلیت کی پیداوار ہیں اور ہندو رسم و رواج سے متعلق ہیں، اور ہم مسلمان ہیں، اور اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو مسلمان ہی بن کر رہیں، شادی بیاہ بھی مسلمانوں ہی کی طرح سے کریں۔ کہنے کو تو ہم مسلمان ہیں اور شادی بیاہ ہندوؤں کی طرح کر رہے ہیں، تو کائے کے مسلمان ہیں ہم؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 11 شادیاں کی تھیں، 4 بیٹیاں تھیں آپ کی، ان کی شادیاں کی تھیں آپ نے، آپ کے داماد بھی تھے، اور بھی صحابہ کرام شادیاں کرتے تھے، تو یہ ڈھکوسلے نہیں ہوتے تھے ان کے یہاں۔ تو ان کو جہاں تک ممکن ہو کم سے کم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہم اس پر کوئی بھاری فتویٰ نہیں لگا رہے ہیں، لیکن اس بات کی ہم اجازت بھی نہیں دے سکتے کہ آپ اس میں خوب اپنے بھی اخراجات کریں اور ان کے بھی اخراجات کریں، نہ ان کو کام کرنے دیں نہ خود کام کریں۔ جا کے 1 ہفتہ ان کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، گوتر ہو رہی ہے جی، مہمان نوازی ہو رہی ہے جی، آج یہاں کی سیر ہو رہی ہے، کل وہاں کی سیر، آج بریانی ہو رہی ہے، کل کو پلاؤ ہوگا، اس کے بعد قورمہ ہوگا، پھر یہ سب کیا ہے؟ فضول خرچیاں ہیں، ان سے باز آ جاؤ، اس سے پلہ جھاڑ لو، اس سے تعلق مت رکھو، اور دل تمہارا اگر ان چیزوں پر آمادہ ہوتا ہے تو دل کو سمجھاؤ، اس سے کہو کہ تو مسلمان ہو جا اور ہندو رسم و رواج کو بھول جا، اپنے دل کو مسلمان بنانے کی کوشش کرو، اپنا مزاج مسلمانوں کا بناؤ۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔